جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے یہ کہ جب ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے سچ بول دیا۔ یہ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ درخواست ہے کہ آخر تک سنا جانا چاہیے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، ان دنوں سوشل میڈیا پر سلسلہ عالیہ احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے خلاف ایک انتہائی شرمناک اور زہرناک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس مہم کے سرغنہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ خلق عظیم پر قائم ہیں، یعنی ایسے بہترین خلق پر قائم ہیں جن سے بہتر خلق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ لوگ ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی ظالمانہ فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ مشرکوں کے بتوں کو بھی گالیاں مت دو، مگر یہ لوگ پرامن شہریوں کے مقدس بزرگوں کو انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے احمدیوں کو سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ رحمت للعالمین کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر قتل و غارت کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں، مگر یہ لوگ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہب کا خود نگران اور محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو کبھی کامیاب و کامران نہیں ہونے دیتا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ المومن میں قوم فرعون کے ایک مومن بندہ کا قول بیان کیا گیا ہے۔ جب قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی تھی تو اس مومن بندہ نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو یقیناً ان کا جھوٹ ان پر ہی پڑے گا، اور اگر وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو وہ جس عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں وہ ضرور تمہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے آغاز سے ہی احمدیت کے مخالفین کو احمدیت کی صداقت کے نشانات دکھائے ہیں، مگر اکثر لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کیا ہمارے ہی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن احمدیت بھٹو کی گردن کو نہیں توڑا؟ کیا ہمارے ہی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دشمن احمدیت ضیاء الحق کی راہ کو ہواؤں میں نہیں اڑا دیا اور بکھیر دیا؟ آج کل سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف ایک دل آزار، ظالمانہ اور شرمناک مہم چلائی جا رہی ہے۔ خاکسار نے ان لوگوں کے کئی ایک پروگرام سنے اور خاکسار انتہائی دکھ اور صدمہ محسوس کر رہا ہے۔ خاکسار کے دل میں یہ خیال گزرا کہ قرآن مجید تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن مجید میں ایسے بے لگام لوگوں کا بھی کوئی ذکر موجود ہے، اگر ہے تو کن الفاظ میں یہ ذکر ہے۔ اور پھر خاکسار کی قرآن مجید کی صورت القلم کی
آیت 12 تا 15 کو دیکھنے کی طرف رہنمائی کی گئی، اور وہ یہ آیات ہیں جو ایک دشمن رسول ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حماد مشاء بنمیم، وہ شخص دوسروں پر عیب لگانے والا، دوسروں کو طعنہ دینے والا اور لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانے والا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، ظالم اور سخت گناہ گار ہے۔ عتلم بعد ذالک زنیم، سخت جھگڑالو اور اجڑ ہے، اور پھر وہ حرام زادہ بھی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان آیات میں انتہائی گندے، بے شرم اور بے حیا دشمن رسول ولید بن مغیرہ کی اخلاقی حالت بیان کرنے کے لیے اس کی 9 مختلف عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ولید بن مغیرہ کو بتایا گیا کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو اس نے ان آیتوں کے مضمون پر غور و فکر کیا اور بخوبی جان لیا کہ واقعی یہ عادات اس میں پائی جاتی ہیں۔ ان آیات میں ان کو حرام زادہ بھی کہا گیا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ وہ ولد الحلال ہے یا ولد الحرام ہے۔ اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی ماں کے سر پر تان کر بولا کہ اس کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے۔ اگر اس کے بارے میں قرآن مجید کی 8 باتیں سچی ہیں تو 9ویں بات بھی قطعی طور پر سچی ہوگی، اس لیے مجھے میرے باپ کے بارے میں علم دے، نہیں تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس کی ماں نے مارے خوف کے اس کو سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حالات و واقعات اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامورین کو گالیاں دینے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا دائرہ کار نہیں ہے جس میں یہ داخل ہو رہے ہیں، ان کو مرنا بھی یاد نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہم ایسے لوگوں کے بالمقابل ان کی زبان میں ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ خاکسار ازراہ ہمدردی ایسے لوگوں سے کہتا ہے یہ کہ خاکسار اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدق کے دل سے قسم کھاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی اور مسیح موعود اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے حقیقی مصداق ہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید نصیحت کی تھی کہ مہدی کو میرا سلام پہنچانا، مگر بعض بدبخت وہ لوگ ہیں جو بجائے سلام پہنچانے کی گالیاں دے رہے ہیں۔ خاکسار بڑے زور سے بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کوئی عقیدہ اور کوئی تعلیم قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے پیارے رسول سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ کے امام الزمان کو المہدی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ مہدی کا معنی ہدایت یافتہ ہونے کے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام آخر الزمان کو مہدی کا نام دے کر اعلان کر دیا کہ مہدی موعود اور مسیح موعود کو نہ ماننے والا شخص لازمی طور پر گمراہ ہوگا، چاہے وہ بظاہر کتنا بڑا عالم ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، مخالفین احمدیت لازمی طور پر گمراہ ہیں۔ ان کے لیے ہدایت پانے کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کو پرکھنے کے لیے اس دعویٰ کو اسی طرح پرکھیں
جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے دعا بھی پیش کیے ہیں اور ان پر از روئے قرآن مجید اور حدیث دلائل دیے ہیں، مگر مخالفین احمدیت آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر غور و فکر کرنے کی بجائے بھیڑ چال کے طور پر آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی شرارتوں کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے حضور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھیں، ایسے لوگوں کو ہدایت تو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے کے ایک ہی بڑی اور بنیادی راہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان فرما دی ہے، یہ کہ ہدی للمتقین، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہوں اور گناہوں سے بچنے والے ہوں اور ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں۔ آج کے دشنام کو، دشمن احمدیت کو، احمدیت کی مخالفت ورثہ میں ملی ہے اور وہ حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے اس گندے ماحول کے خول کو توڑ کر باہر نہ نکلیں۔ آج کے مخالفین احمدیت کا یہ اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ ہندوستان کے اس مذہبی دنگل پر ایک نظر ڈالیں جس اکھاڑا میں اس وقت مذہبی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ کسی جنگ کے بارے میں مکمل حال جاننے کے لیے میدان جنگ کے واقعات و نتائج کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بطور نمونہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت کے ہندوستان کے مشہور دانشور سیاستدان مولانا ابوالکلام آزاد آپ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے قادیان گئے، وہاں قیام کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قریب سے دیکھا۔ ان کی ہندوستان کے حالات پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی وفات پر ہندوستان کے مشہور اخبار وکیل میں ایک لمبا مضمون لکھا۔ بطور نمونہ چند سطریں پیش ہیں۔ انہوں نے لکھا، کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ اس فکرے کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ اور مزید لکھا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتہ گانے خواب بے ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مرزا صاحب کی طرف سے اسلام کی مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پرکھچے اڑائے جو سلطنت کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اس زیادہ خطرناک اور مہلک کامیابی حملہ کی ذات سے بچ گئے، بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دعاں ہو کر اڑنے لگا۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گرانبار احسان رکھے گی۔ وہ مزید کہتے ہیں، مرزا صاحب کی اس رفت نے مسلمانوں کو، ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے۔ اس فکرے کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مرزا صاحب کی اس رفت نے مسلمانوں کو، ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے
کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات سے وابستہ تھا خاتمہ ہو گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں آئندہ امید نہیں ہے کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہشیں محض اس طرح مذاہب کے مطالعہ میں صرف کر دیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ہے حقائق، مگر دشمن احمدیت ان حقائق کے خلاف سچے امام مہدی و مسیح موعود کی مخالفت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ اپنی اولادوں کو ایک برا ورثہ منتقل کر رہے ہیں اور معاشرہ کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ بندے کو بندہ ہی پہچانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔